عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہما وبین اللہ حجابا۔ مفہوم، ڈرو مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان سارے پردے اٹھ چکے ہیں۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے ٹیسٹمنی ہے۔ ڈرو اللہ سے، اتق اللہ، یہ تو ہم نے سنا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرنے کا حکم کیوں دیا؟ ڈرو اس دعوے سے جس کے لیے دلیل یہی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈرو اس دعا سے جو کری ہی تب جاتی ہے جب اس شخص کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ ڈرو اس ندا سے، اس صدا سے جو بلند ہوتی ہے تو عرش تک براہ راست جاتی ہے۔ ڈرو اس مظلوم سے جس کے پاس اپنے ڈیفنس میں کہنے کے لیے صرف یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ڈرنے کا مقام ہے کہ اس مظلوم اور اللہ کے بیچ میں اس وقت کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، وہ اپریسڈ ہے۔ حق کی بارگاہ میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا کیس بھی ہے جہاں دین نہیں پوچھا جاتا، بلکہ شرف مظلومیت پر ہی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ مظلوم پر جو قیامت گزر رہی ہے، آپ اپنی غفلت سے اس سے صرف موت تک ہی منہ چھپا سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن وہ آنا ہے جس دن آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے اور شاید چلا چلا کر یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو خود بے بس و مجبور تھا۔ کیوں کچھ نہیں تھا؟ کیونکہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا صرف برا فیل کر لینا، ویسے ہی جیسے ہم کسی کی موت پر جھوٹی تعزیت پیش کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا، so sad to hear about your loss will somehow suffice۔ ہماری نظر میں یہ لپ سروس بہت بڑی چیز ہے اور یہ کافی ہے، لیکن بہت جلد ایک دن آئے گا کہ یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کافی تھا یا نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں پتہ چل جائے۔ اگر یہ منظر بھی آپ کی پرائرٹیز چینج نہیں کرتا، یہ ندا بھی آپ کی جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے کو انسانیت کی سطح پر نہیں لے کر آتی، تو پھر اور کیا ہونا باقی ہے اور کس کا انتظار ہے؟ آپ اپنے جابز کے لیے، بزنسز کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے تو ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے، تو مظلوم کے لیے بے بسی کہیں صرف بہانہ تو نہیں۔ اب جبکہ ظلم کی انتہا ہو چکی، ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ ظلم کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے انسان جانور ہیں، we are chosen children of God and the rest are goyim or Gentiles as good as animals۔ اور وہ اس پر ڈیبیٹس کر رہے ہیں لائیو شوز میں، اپنی سینٹ میں، کہ کوئی بات نہیں، اگر ریپ جیسا ہینس کرائم ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا، جانوروں کے کوئی رائٹس تھوڑی ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں ظالم کے لیے، اوپریسر کے لیے ٹیبل ٹاکس بنی ہوئی ہیں۔ وہ ظالم جو ظلم کی کسی انتہا پر رکنا نہیں چاہتا۔ آپ تو صرف اگر ایک ہیش ٹیگ چلا دیتے یا اس پر کیمپین بنا دیتے تو کم سے کم دنیا کے وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے اس مینٹیلٹی کا، اس ظلم و آپریشن کے پیچھے کی گھنونی ذہنیت کا، ان پر بات اور واضح ہو جاتی، یا ایٹ لیسٹ آپریس کا کیس اور مضبوط ہو جاتا۔ لیکن آپ تو بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ یہ بے بس و مجبور کا ٹیگ زیادہ تر تب تک ہی رہتا ہے جب تک ظلم دوسرے انسانوں پر ہو رہا ہو۔ جیسے ہی وہ آپ پر ہوتا ہے تو آپ سب کچھ اٹھا کر بازار میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ کاش کے ایک لمحے کو آپ ان بچوں میں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھ سکتے، کاش کے ایک لمحے کو آپ ان بوڑھے لہجوں میں اپنے بوڑھے والدین کی، ماں باپ کی آوازیں سن سکتے، تو یہ بے بسی ایک لمحے میں دور ہو جاتی۔ وہ دن تیز رفتار دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے جو اعلان کر کے یہ بتا دے گا کہ مظلوم کی ندا اور ہماری خاموشی کے بیچ میں زیادہ بے بس کون تھا۔ تفریق نہیں مظلوم کی نسل و نسب و رنگ و بو کیا ہے، لازم تیرے اوپر بلا عذر حسینیت کی اتباع ہے، تیرا سکوت، تیری خاموشی ظالم کے حق میں گواہی ہے، تو اپنے عمل سے حشر تلک غافل اسی کے ساتھ کھڑا ہے۔